Plus TV, safety for all. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین یدی الساعہ یظہر ربا، رواہ الطبرانی۔ اس حدیث کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا اور البانی رحمۃ اللہ علیہ نے الصحیحہ کے اندر نقل کیا۔ اس حدیث کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب یعنی قیامت کے علامات بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرب قیامت کی ایک علامت یہ بیان فرمائی کہ سود جو ہے ایک دم عام ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر اگر ہم غور کریں اور پھر ہم اپنے معاشرہ پر نظر ڈالیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ سود کی وبا ہمارے معاشرہ میں اس طریقے سے عام ہو گئی ہے کہ معاشرہ کے رگ رگ میں یہ شامل ہو گئی ہے، اور سود کا کیڑا سڑ گل کر جب پھٹا تو ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرہ کے ہر گھر کے اندر اس کی گندگی، اس کے جراثیم آج پہنچ چکے ہیں۔ الا ماشاء اللہ کوئی باقی ہوگا جو اس کے اندر اگر ملوث نہیں ہے تو کم سے کم اس کی دھول تو اس تک پہنچ گئی ہے۔ کبھی دوستانے میں سود خور کے پاس کھانا کھا لیتا ہے، پانی پی لیتا ہے، کہیں نہ کہیں سے وہ ملوث پایا جاتا ہے۔ یہ سود کوئی معمولی چیز نہیں ہے، حد درجے یہ قوم کو تباہ و برباد کرنے والی چیز ہے۔ اس کی قباحت کے لیے ایک واقعہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر ابن بکیر رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ابن بکیر رحمۃ اللہ علیہ کہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا۔ ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ کل رات میں ایسا راستے میں جا رہا تھا، ایک شخص کو دیکھا شراب پی کر ایک دم دھت ہے، چلنا نہیں آتا ٹھیک سے، ڈگمگاتے ہوئے چل رہا ہے، ایسا معلوم ہو رہا ہے 2 قدم کے بعد گر جاتا۔ اس حالت میں بھی وہ آسمان کی طرف اچھلتا ہے اور کہتا ہے کہ آسمان سے میں چاند کو توڑ لوں گا، پھر گر جاتا ہے، پھر کودتا ہے، پھر گر جاتا ہے کئی بار۔ وہ شخص کہتا ہے کہ یہ چیز دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوئی، گھٹن سے، بدبخت شراب پیا ہے اور پھر آسمان سے چاند توڑنے کی بات کر رہا ہے، چلنے نہیں آ رہا ہے، اپنے قدم پہ ٹھہر نہیں پا رہا ہے۔ تو غصے سے وہ کہتے ہیں امرأتی طالقن ان کان یدخل جوف ابن آدم اشر من الخمر، میری بیوی کو طلاق ہو جائے اگر آدم کے اولاد شراب سے زیادہ بدتر بری کوئی چیز اپنے پیٹ میں داخل کرتے ہیں، کیونکہ اس کی نظر میں شراب سے زیادہ بری کوئی چیز نہیں ہے جو انسان اپنے پیٹ میں داخل کرتا ہے، قسم تو کھا لیا وہ انسان۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتا ہے یہ بتائیے کیا میری بیوی کا طلاق ہو گیا کہ نہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ارجعی حتی انظر فی مسئلتک، تم لوٹ جاؤ، میں اس مسئلے پہ ذرا غور کر لیتا ہوں، تحقیق کر لیتا ہوں کہ آیا
اگر یہ سب سے بری چیز ہے جو آدم کے بچے کھاتے ہیں اپنے پیٹ میں اتارتے ہیں تو ٹھیک ہے، تمہاری بیوی کا طلاق نہیں ہوتا۔ اگر اس سے بدتر کوئی چیز ہے جو آدم کے بچے اپنے پیٹ میں داخل کرتے ہیں تو تمہاری بیوی کا طلاق ہو جائے گا تمہارے کہنے کے حساب سے۔ چلے گیا وہ شخص۔ دوسرے دن آیا، پھر اس کو یہی کہا لوٹ جاؤ، ابھی میں اچھی طریقے سے اس پر تحقیق نہیں کیا ہوں۔ چلے گیا۔ تیسرے دن آیا، پھر لوٹا دیا۔ چوتھے دن آیا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں امرأتک طالق، ہاں تمہاری بیوی کا طلاق ہو گیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں قرآن کو بڑے غور سے پڑھا اتنے دن میں، اور حدیث کا ریسرچ کیا تو پتہ یہ چلا کہ سب سے بدتر چیز انسان جو اپنے پیٹ میں اتارتا ہے وہ سود ہے، شراب سے زیادہ بری چیز۔ اس لیے اب تمہاری بیوی تمہارے نکاح میں نہیں رہی، تم نے جب یہ کہہ دیا امرأتی طالق۔ تو اس واقعہ پر غور کریں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کئی دن تحقیق کرنے کے بعد کہتے ہیں دنیا میں سب سے بری چیز جو انسان اپنے پیٹ کے اندر اتارتا ہے وہ سود ہے، اس سے بڑھ کر حرام چیز کوئی نہیں۔ غور کریں، کئی چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہے لیکن اس کی حرمت کئی طریقے سے ہے۔ ہم اس کو اگر تفصیل سے بیان کریں تو وقت لگتا، لیکن سب سے پہلی چیز میں اس کو وہ بتاؤں گا کہ کتنے طریقے سے اس کی قباحت شریعت نے بیان فرمائی۔ تقریباً 16 17 18 طریقے ہیں اس کی قباحت کے، اور پھر دنیاوی کیا اس کے نقصان ہے، دینی کیا نقصان ہے اس پر غور کریں، پھر دنیاوی نقصان اس پر، پھر کیا کیا طریقے سے آج سود معاشرے میں عام ہو گیا، جانے انجانے میں تقریباً ہم جیسے لوگ بھی ملوث ہو جا رہے ہیں، وہ کیا کیا طریقہ ہے، شرعی کیا نقصان ہے، کیا برائی ہے۔ 2-3 باتیں آج کے درس میں رکھوں گا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ کے اندر بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی، سود میں سے جو بھی باقی ہے اب اس کو چھوڑ دو، اصل لے لو۔ دینا بھی ہے کسی کو، ابھی تک مسئلہ نہیں معلوم تھا، شریعت نے اتنی سختی سے اس مسئلے میں سختی برتی ہے، ابھی نہیں معلوم تھا، لیکن اب معلوم ہو گیا کسی کو سود، آپ نے اصل پیسہ دیا ہے سود پر تو اصل لے لو اور باقی چھوڑ دو۔ اسی طریقے سے کسی کو دینا بھی ہے سود تو اب اس سے تم باز، وذروا ما بقی من الربا، جو باقی رہ گیا سود چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، مومن ہو۔ گویا اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام، یہ حکم، یہ آیت سننے کے بعد اگر ایمانی نور ہمارے دل میں باقی ہے تو ایسے وقت میں ایک ایمان کا تقاضا یہ ہے مسلمان کا کہ فوراً اس چیز سے، اس معاملات سے اپنے آپ کو پاک کر لے۔ اس آیت کو ہم آئینہ بنائیں، دیکھیں کیا آج سود میں کہیں نہیں پڑے ہیں کہ ہمارا ایمان آج خطرے میں ہے، کیونکہ اللہ نے کہا اگر مومن ہو تو چھوڑ دو گے۔ گویا اگر ایمان نہیں ہے یا ایمان ناقص ہے تو تم دنیا بھر کے ہیلے حوالے یہ وہ کہہ کر اس میں ملوث رہو گے۔ تو اگر ایسا معاملہ ہے تو سمجھ لو ایمان تمہارا ناقص ہے، ایک قباحت، ایمان داؤں پہ لگ گیا ہے۔ دوسری قباحت، آپ دنیا کے حساب سے غور کریں، سب سے زیادہ بد اخلاق کی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نظر دوڑائیں پوری چیز میں کیا ہو سکتی ہے؟
شریعت کی نظر میں سے اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑی بد اخلاقی کسی بھی مذہب والے کے نزدیک یہ ہو سکتا ہے کوئی اپنے حقیقی ماں سے منہ کالا کرے. اس سے بڑی بد اخلاقی، بڑا جرم کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے. چنانچہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ مستدرک حاکم کے اندر نقل کرتے ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ترمذی شریف کے اندر راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا ثلاثا سبعون بابا، سود کے 73 دروازے ہیں، 73 درجے، ایک نہیں دو نہیں 73، 70 پہ 3 درجے. اس میں سب سے چھوٹا درجہ یعنی سب سے کم گناہ اگر کوئی ہے تو ان ينكح الرجل امہ، کوئی شخص اپنی ماں سے نکاح کر لے یعنی منہ کالا کرے. ظاہر بات ہے اگر ہمارے محلے میں، ہماری بستی میں، ہمارے علم کے مطابق کوئی شخص اپنے حقیقی ماں سے شادی کرتا ہے تو بتائیے کیا معاشرہ کا کوئی شخص اس کو قبول کرے گا؟ سوسائٹی کیسا بھی ہو، وہ چاہے بدکار ہو، زانی ہو، شرابی ہو، کافر ہو، مشرک ہو، جاہل ہو، جاہل کندے ناتراش ہو، لیکن یہ چیز برداشت کر ہی نہیں سکتا کہ کوئی اس کی بستی میں اپنے حقیقی ماں سے نکاح کرے. اگر اس کا قتل نہیں کرے گا تو کم سے کم اس کو اپنی بستی سے مار کر ہکال دے گا. بھائی ماحول خراب ہوگا، یہ اتنا بدتر انسان ہے. اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو کم سے کم اتنا کرے گا، اس سے قطع تعلق کر لے گا، اس کو گری ہوئی نگاہ سے ذلیل انسان سمجھے گا. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے آسان درجہ سود کا، سب سے کم درجہ سود کا اگر کوئی ہے تو اتنا ہے جیسا ایک شخص اپنی ماں سے نکاح کر لے، زنا کرے. غور کرے، ایک تو زنا اور پھر اپنے ماں کے ساتھ زنا، یعنی گناہ در گناہ، بد اخلاقی در بد اخلاقی، اس سے بڑی نہیں. تو اب چھوٹے سے سود کا اتنا بڑا گناہ ہے تو اگر کوئی شخص اور سود کے اندر ملوث ہوتے رہتا ہے تو اس کا گناہ، اس کا جرم، اس کے لیے عذاب کتنا بھیانک اور کتنا خطرناک ہوگا. ہم غور کریں تو اس کے تہ تک نہیں پہنچ سکتے کتنا بڑا گناہ ہے. تو دوسرا جرم یہ ہے کہ سود میں کسی حساب سے ملوث ہونے کے وجہ سے ہم ایک بہت بڑے معاشرہ کے بد اخلاق اور گنہگار انسان میں شامل ہو جاتے ہیں. اس سے بڑی بد اخلاقی کوئی نہیں ہو سکتی ہے. نمبر 3، ایسا انسان ملعون، مردود، خبیث قرار دیا جاتا ہے، چاہے وہ کھانے والا ہو، کھلانے والا ہو، کوئی بھی ہو. کس طریقے سے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدی وقالہم سواء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی. لعنت کا مطلب کیا ہے؟ لعنت بہت بری چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، لعنت بھیجنے سے اپنی امت کے لوگوں کو روکتے تھے سختی کے ساتھ. ایک مرتبہ سفر میں تھے، جا رہے تھے کہ ایک صحابی رسول جو تھے ان کی سواری ذرا کمزور تھی، وہ بار بار اس کو دوڑا کر نبی کے برابر آنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ساتھ میں چلے چلیں، بہت کمزور تھی سواری.
اتفاق سے کوشش کرنے کے باوجود بھی اس کے اندر اتنا دم نہیں تھا کہ وہ تیز چلے، پیچھے رہ جا رہے تھے۔ ایسے وقت میں مارنے کے بعد بھی وہ سواری نہیں بھاگ پا رہی ہے، تو انہوں نے لعنت بھیج دی سواری پر، کسی انسان پر نہیں، سواری پر، اونٹنی پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک یہ بات پہنچی کہ فلاں نے اپنے سواری پر لعنت بھیجی ہے۔ آپ نے رک کر کہا، اے فلاں شخص اپنی سواری سے اتر جا، لعنت بھی بھیجتے ہو اور اس پر سوار بھی ہوتے ہو،